ہمارا آج کا کالم ہے جزیرہ خرگ خلیج کا سب سے خطرناک مقام ہے بائی فیمس رائٹر وسعت اللہ خان۔ جس طرح آپ نئے ہرمز عالمی معیشت رواں رکھنے والی توانائی کی شہرگ ہے، اسی طرح خلیج میں ساحل سے 28 کلومیٹر پر واقع جزیرہ خرگ ایران کی اقتصادی شہرگ ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ کا پہلا ملک ہے جہاں 1908 سے تیل کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے، جب برٹش پیٹرولیم نے یہاں پہلا کنواں دریافت کیا تھا۔ جزیرہ نما عرب میں 1930 کے عشرے میں تیل نکلا۔ موجودہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران یومیہ 33 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ پیداوار صوبہ اہواز کے 3 بڑے آئل فیلڈز ابوذر، فیروزاں، درود سے نکلتی ہے۔ ان آئل فیلڈز سے تیل پائپ لائنوں کے ایک گنجلک نظام کے ذریعے جزیرہ خرگ پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں سمندری گہرائی اتنی اچھی ہے کہ سپر ٹینکرز بھی بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے ہی 90% ایرانی تیل ٹینکرز میں بھر کے باقی دنیا کو بھیجا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر تیل ذخیرہ کرنے کے 30 ٹینکوں کی گنجائش 3 کروڑ بیرل ہے۔ عموماً یہاں 10 سے 12 دنوں کی ایکسپورٹ کا تیل یعنی 18 ملین بیرل ہی ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی سالانہ 950 ملین بیرل تیل اس جزیرے سے گزر کے دنیا تک پہنچتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اس ذخیرے پر براہ راست بمباری ہو جائے تو خلیج کے دونوں طرف کا کم از کم آدھا ساحل کیا انسانی رہائش کے قابل رہے گا؟ جزیرہ خرگ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا اتنا حساس معاملہ ہے کہ جب 1979 میں صدر جمی کارٹر نے تہران میں یرغمال بنائے گئے 52 امریکی سفیرکاروں کی رہائی کے آپریشن کی منظوری دی تو اس وقت بھی جزیرہ خرگ کی تیل تنصیبات پر حملے کا خیال مسترد کر دیا گیا۔ کارٹر کے بعد آنے والے امریکی صدر رونلڈ ہیگن نے 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو مسلح بحری تحفظ ضرور فراہم کیا، مگر جزیرہ خرگ پر قبضے کا انہیں بھی خیال نہ آیا۔ عراقیوں نے 1980 تا 88 جاری رہنے والی جنگ میں ایران کی ہر بندرگاہ اور جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر خرگ پر 8 برس میں صرف ایک بار بمباری ہوئی۔ تاہم اس حملے سے ہونے والے نقصان کی فوری بھرپائی کے سبب ایرانی تیل کی برآمد بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ مگر مسٹر ٹرمپ اور ان کی کچن کیبنٹ کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ جزیرہ خرگ تیل پیدا کرنے والے تیسرے بڑے عالمی ملک کے لیے کیا اقتصادی معنی رکھتا ہے، اور اگر اس جگہ کوئی مہم جوئی ہوتی ہے تو ساحل کے دوسری جانب واقع خلیجی تیل تنصیبات کے ساتھ جوابی کارروائی میں ایسا کیا نہیں ہو سکتا جس کے بعد پوری دنیا توانائی کے عظیم بحران کی لپیٹ میں آنے سے بچی رہے۔ ان تمام نزاکتوں سے بے نیاز ٹرمپ ٹیم نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی خرگ کو ناکارہ بنانے یا اس پر قبضے کے امکان پر غور شروع کر دیا، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد خرگ میں موجود ایرانی فوجی تنصیبات پر بمباری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انہوں نے اس بار تو تیل تنصیبات کو چھوڑ دیا، مگر ایران نے اگر جلد آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم نہ کیا تو اگلے حملے میں جزیرہ خرگ پر کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی بقول ٹرمپ اس جزیرے پر کارروائی ایک مزیدار تجربہ ہوگا۔ اس سے قبل ایک اور سوشل میڈیا پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی قیمت جتنی بڑھے گی امریکہ کا منافع بھی بڑھے گا، کیونکہ امریکہ اس وقت تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اب تو دنیا کا سب سے بڑا تیل ذخیرہ وینزویلا بھی امریکہ کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ خرگ ایک تاریخی جزیرہ ہے۔ معروف ایرانی ادیب جلال آل احمد کی ایک سطر ہے کہ خرگ خلیج فارس کا یتیم موتی ہے۔ ایرانی صوبہ بوشہر کے بالمقابل واقع ایرانی معیشت کے اس 22 مربع کلومیٹر کے دھڑکتے دل میں اس وقت سوائے تیل کی صنعت سے وابستہ کارکنوں اور ان کے محافظوں کے کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے میں قدرتی میٹھا پانی بھی ہے۔ یہاں انسانی آبادی کے 2000 برس قدیم آثار پائے گئے ہیں۔ یہاں 7ویں صدی کے 2 بزرگوں میر آرام اور میر محمد کے مزارات بھی ہیں۔ آس پاس زرتشتی، میسائی اور ساسانی ادوار کی نشانیاں اور قبروں کے آثار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ تیل کی صنعت سے پہلے خرگ خلیج کے تقریباً وسط میں واقع ہونے کے سبب چھوٹی سی زرعی اور تجارتی منڈی بھی رہا، اور تاجر و ملاح یہاں کچھ دیر رک کے تازہ دم بھی ہوتے تھے۔ یورپی سامراج نے 16ویں صدی میں پرزے نکالنے شروع کیے تو پرتگیزیوں نے خرگ اور اس کے قریب واقع 2 دیگر چھوٹے جزیروں تنبے اکبر اور تنبے اصغر پر بھی جھنڈا گاڑ دیا، مگر 18ویں صدی کے وسط میں 1747 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس جزیرے پر قلعہ بندی کر دی۔ اس قلعے اور اس سے متصل باغ کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
1766 में ईरानियों ने तिजारती मुआहदा मनसूख करके डच कंपनी को यहाँ से निकाल बाहर किया। जब 1920 के अशरे में कर्नल रज़ा खान में रज़ा शाह पहलवी अव्वल का लक़ब इख्तियार करके ईरान पर अपनी बादशाहत कायम की, तो उन्होंने सियासी कैदियों को जज़ीरा खर्क में रखना शुरू किया। मगर उनके बेटे रज़ा शाह पहलवी दुहम के ज़माने में 1958 से इस जज़ीरे को तेल की बरामद के लिए वक्फ कर दिया गया। खर्क से पहला तेल बरदार जहाज़ अगस्त 1960 में रवाना हुआ। इससे पहले ईरानी तेल की एक्सपोर्ट आबादान की बंदरगाह से होती थी, मगर आबादान के मुकाबले में खर्क का साहिल बड़े और वज़नी आयल टैंकर्स के लिए ज़्यादा मौजू था। जज़ीरे खर्क हज़ारों बरस से आती जाती सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देख रहा है। इसके साहिल पर जाने कौन कौन कब कब उतरा और तारीख़ की धुंध में गुम हो गया, मगर आज जज़ीरा खर्क को गालिबन अपनी बका का सबसे संगीन चैलेंज दरपेश है। इस बार अगर ये जज़ीरा जल गया तो बहुत कुछ अपने साथ ले जाएगा। अलबत्ता इसका वजूद स्याह होकर भी यहीं रहेगा और इससे टकराने वाली मौजें बदस्तूर मूंगे की खुरदरी चट्टानों से सर मारती रहेंगी। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.